تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات علماء کرام اور سامعین محترم اور پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، یہ ہمارے لیے بہت ہی پریشان کن خبر ہے کہ ہمارے درمیان میں سے ایک ایسے افراد میں سے کمی آ گئی جن کو ہم مجمع السلاسل کہہ سکتے ہیں، اور جن کو ہم نے ہماری فراغت کے زمانے میں اور ہمارے طالب علمی کے دور میں مشفق انداز کے ایسے استاذ کی شکل میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہی کی وجہ سے ہمارے اندر بھی بہت سی چیزوں میں تحریک پیدا ہوئی، بالخصوص اس وقت جب کہ دارالعلوم حیدرآباد میں مگر کی بولی میں ان کے شاگردوں میں سے ایک میں بھی ہوں کہ جو ترجمہ قرآن کا گھنٹہ ہمارا ان کے پاس تھا، اور وہیں سے قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں ایک حوصلہ مجھے بھی حاصل ہوا، اور اسی کی بنیاد پر الحمدللہ جب تک ہم اس چیز سے لگے رہیں گے حضرت والا کو بھی اس میں سے ثواب عظیم پہنچتا رہے گا۔ تو اس سلسلے میں جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے سورہ احزاب کی، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرات صحابہ کی تعریف میں سے ہے، وہ حضرات صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، بعد میں غزوہ احد میں شریک ہونے سے پہلے ان کے دلوں میں ایک تمنا تھی، کاش ہم کو بھی اگر اللہ رب العزت کے حضور میں حاضر ہونے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت ملے گی تو ہم اپنے آپ کو ہر اعتبار سے پیش کر دیں گے، سروں کے اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، جذبات کے اعتبار سے۔ اور الحمدللہ جیسا ان لوگوں نے تمنا کر رکھی تھی اسی تمنا کے اعتبار سے اللہ نے ان کی تمنائے شہادت کو قبول فرمایا، اور سورہ احزاب میں اس کی وضاحت میں یوں فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ مومنین سے مراد یہاں فرد اول حضرات صحابہ کرام ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہم سب کے لیے واجبات میں سے شامل ہے، کیونکہ ہمارے لیے سرخیل وہی لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین میں سے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو کچھ اللہ سے معاہدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو شاید پورا کر دکھانے کے حالات میں ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظار کے لمحات ملے ہیں، ومنہم من ینتظر، یعنی وہ اپنی شہادت اور اپنی جان کے نذرانے کو پیش کرنے کے سلسلے میں منتظر ہیں۔ پھر آگے حق تعالیٰ نے ان کی مزید اور ایک صفت یہ فرمائی کہ اپنے ارادے میں، اپنے حوصلے میں اور اپنے انداز تمنا میں کوئی تبدیلی نہیں لائے، وما بدلوا تبدیلا، کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائے۔ الحمدللہ اس آیت کے مصداق میں اگر قرآن مجید کے بارے میں میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ وہ قیامت تک کے واسطے ہے، جب قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے تو اس کے اندر پائے جانے والی صفات کو اپنانا بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اور دوسری یہ بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مقام اور مرتبے کے حامل ہوں گے۔ اس لحاظ سے حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میرا اور بلکہ اکثر لوگوں کا یہی تصور ہے کہ وہ بھی انبیاء بنی اسرائیل کے مقام کو حاصل کرنے والے افراد میں سے ایک فرد ہیں، جنہوں نے تینوں شکلوں میں اپنی پوری کوششیں کر کے تینوں مرحلوں کے لیے ایسے شاگردوں کے نقوش چھوڑے ہیں، جس میں سے تعلیم، تبلیغ اور تزکیہ، یہ تین میدان ہیں جہاں افراد سازی ہوتی ہے اور افراد کی تیاری کی جا سکتی ہے۔ ان تینوں میدانوں میں الحمدللہ حضرت والا کی جانب سے ایک ایسے بیش بہا افراد پیدا ہوئے ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے ثواب جاریہ کا معاملہ چلتا رہے گا،
اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا صحیح مصداق ادا کرنے والے حضرات میں سے ہیں۔ اور تیسری اہم بات یہ بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ حضرت والا حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اگر کوئی طالب علم کے طلب کے زمانے میں یا بعد میں ان سے کوئی جارحانہ انداز میں سوالات کرے یا طالب علمانہ انداز میں سوالات کرے، کسی بھی معاملے میں جواب دینے میں انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ اور جوابات دینے میں ایسا انداز کہ جو دل کو بھا لے اور دل کو چھو لے، ایسے انداز میں وہ جوابات دیا کرتے تھے۔ ہم بھی ایک ایسی محفل میں شامل تھے محبوب نگر میں، جب وہ وہاں کے مدرسہ الکوثر کے ناظم تھے اور اپنے وہیں قیام میں تھے۔ اس وقت میں ہم لوگ وہاں مجلس علمیہ کے تحت میں ایک ملاقات کے سلسلے میں گئے تھے، تو وہاں سوالات کرنے والوں میں سے کسی نے انتہائی جارحانہ انداز اختیار کیا اور کسی نے طالب علمانہ انداز میں سوالات کیے۔ دونوں ہی انداز کے جوابات میں حضرت نے انتہائی صبر و ثبات کے ساتھ اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے انداز میں جوابات دیے جس کے بارے میں ہم یہ تأثر لے کر اٹھے کہ حقیقت میں عالم دین ہو تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ہر کردار سے صبر و تحمل بھی نکلے اور سننے والوں کے واسطے وہ ایک انمٹ نقش چھوڑنے کا مزاج بنے۔ اور یہ بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ حضرت والا کی محنتوں کا جو دائرہ کار تھا، اس میں میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب 1987 88 89 کی بات، جب میں بنجارہ ہل کی روڈ نمبر 10 کی مسجد میں امامت پر تھا، وہاں سے ہم باضابطہ فتح منزل آیا کرتے تھے اور فتح منزل میں حضرت شاہ کے بیانات ہوا کرتے تھے، اور ہم نے یہ بات محسوس کی کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر تو قرآن پاک کی شکل میں تفسیروں کی شکل میں پڑھنے کو ملتا تھا، لیکن جب اہل دل کی تفسیر سننے کا موقع ملتا ہے تو اس میں کچھ اور ہی بات محسوس ہوتی تھی۔ بالخصوص الحمدللہ رب العالمین کی آیت پر کم و بیش تقریباً ایک گھنٹہ کر کے 3 گھنٹے 3 ہفتوں میں تسلسل کے ساتھ صرف سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر میں وقت لگایا۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر میں الحمدللہ رب العالمین کو اپنے انداز میں اس میں تعلیم تبلیغ تزکیے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی آیت کی تفسیر میں ہر ہفتہ موقع ملتا تھا تو ہر ہفتے میں ایک گھنٹہ تفسیر ہوا کرتی تھی، تو ایک آیت کی تفسیر کو 3 گھنٹے مسلسل یعنی 3 ہفتوں تک اس کو تسلسل کے ساتھ بیان فرمایا۔ میں نے اس میں یہ غور کیا کہ وہ طبقہ جو اپنے آپ کو لبرل طبقہ کہلاتا ہے یا جدید تعلیم یافتہ طبقہ کہلاتا ہے، ان لوگوں کے اندر بھی کشش تھی حضرت مولانا کے بارے میں، اور ان لوگوں میں سے میں نے بعض ایسے حضرات کو بھی غور کیا ہے اس زمانے کے اعتبار سے انتہائی ایجوکیٹڈ لوگ، جدید انداز میں پڑھے ہوئے اور انجینئرنگ پڑھنے والے ڈاکٹری کرنے والے حضرات نے بھی حضرت مولانا کی اس طرح کی محفلوں میں شرکت کر کے باضابطہ نقل کرنے کے انداز میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ان لوگوں نے بھی ایسے انداز میں بیان کی، ہم محسوس کر رہے تھے کہ کیا یہ حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب بیان فرما رہے ہیں یا ان کے ذریعے سے سنے ہوئے فلاں انجینئر صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ دونوں میں کوئی فرق میں نے محسوس نہیں کیا۔ اس انداز میں حضرت والا کا دل نشین انداز ہوتا تھا کہ سننے والے ہر شخص اپنے اپنے دل میں، اور یہ بھی جیسا کہ ہم بڑوں سے سنتے ہیں نقل را عقل باید، نقل کرنے کے واسطے بھی عقل چاہیے، تو وہ عقل کا استعمال بھی وہ حضرات بڑے اچھے انداز میں لیتے تھے، یعنی کہیں کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑتے تھے، باوجود کہ وہ اپنے فن کے اعتبار سے انجینئر ہیں یا ڈاکٹر ہیں، مگر جب تفسیر کے سلسلے میں بیٹھ کر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے شیخ وقت بیان کر رہے ہیں یا شیخ وقت کے ناقل اچھے انداز میں نقل کر رہے ہیں، یہ وہ کیفیت ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں الحمدللہ ایسے حضرات کو قریب کرنے کے سلسلے میں حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انداز عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک کے لیے ایسے شاگرد انشاءاللہ ان شاگردوں کے شاگرد پھر شاگردوں کے شاگرد پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا، اور اس کے ذریعے سے حضرت کے اس خانوادے سے متعلق جتنے اجر اور ثواب کے وعدے
حق تعالیٰ کی جانب سے فرمائے گئے ہیں ان میں انشاءاللہ ہم سب بھی کسی نہ کسی درجے میں شامل ضرور ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ حضرت کے ان تمام حالات کی بنیاد پر ان کے لیے اجر عظیم کو مستحق قرار پائے اور قیامت تک کے لیے ان کے سلسلہ شاگردی اور ان کے سلسلہ فیض کو عام فرمائے۔ این دعا از من و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔